رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، لوگو عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، میں تمہیں عورتوں سے نیک سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ آج کے دن پوری دنیا میں عورت مارچ منایا جا رہا ہے، اور عورت مارچ منانے میں جو خواتین شرکت کرتی ہیں ان کی سوچ، ان کے عقائد، نظریات کیا ہے، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالنے سے پہلے میں آپ کو ماضی میں لے کر چلوں جہاں سے عورت مارچ کا آغاز ہوا۔ 1908 میں امریکہ کے اندر 15,000 خواتین جو ہیں وہ احتجاج میں شامل ہوئی۔ وہ مزدور خواتین تھی، لیبر تھی، کام کرتی تھی، اور مزدوری کے حوالے سے ان کے کچھ رائٹس جو ہے وہ ایکسپلائٹ کیے جاتے تھے۔ اس کے لیے انہوں نے آواز اٹھانے کے لیے سب سے پہلی عورت مارچ کی۔ 1975 میں اقوام متحدہ نے عورت مارچ کو باقاعدہ طور پہ اپنے پاس رجسٹر کر لیا۔ 1996 میں ان کو سلوگن دے دیا گیا کہ ماضی کا جشن منائیں اور مستقبل کی پلاننگ کریں۔ تو اب سب سے پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کے دن عورت مارچ منانے والی خواتین یا تو جشن منا رہی ہیں یا پھر وہ افسوس کر رہی ہیں، احتجاج کر رہی ہیں۔ پہلے تو ان کو یہ بھی بتانا پڑے گا کہ وہ کر کیا رہی ہیں۔ اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ جیسے بریسٹ کینسر کے لیے پنک کلر اور پنک کلر کی پٹیاں جو ہے وہ منسوخ کر دی گئی اس پرٹیکولر بیماری کے ساتھ، اسی طرح عورت مارچ کے لیے بھی 3 کلر جو ہے ان کو الاٹ کیے گئے تھے۔ وہ 3 کلر ذرا سنیے گا۔ سب سے پہلا تھا پرپل کلر، یہ انصاف اور وقار کی نمائندگی کرتا تھا۔ اس کے بعد ان کے پاس ہے گرین کلر جو کہ امید کی کرن سمجھا جاتا ہے، اور اس کے بعد سفید کلر بھی ان کو الاٹ کیا گیا جو پاکیزگی کی علامت ہے۔ اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ سفید کلر جو پاکیزگی کی علامت ہے اس کا اس سلوگن سے کیا تعلق اور کیا لینا دینا ہوگا کہ میرا جسم میری مرضی، اور پھر ایسے سلوگن کے جو میں یہاں پہ بولنا شروع کروں تو پھر شاید وہ الفاظ بھی موزوں نہیں ہیں اپنی آڈینس کے لیے۔ مجھ سے سوال پوچھا گیا آج ایک انٹرویو کے اندر کہ کیا یہ جو عورت مارچ ہے پاکستان میں کبھی کامیاب ہو پائے گی، اکثریت جو خواتین کی ہے وہ ان کے ساتھ جڑ پائے گی؟ تو میں نے کہا یہ کبھی ہو نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا معاشرہ، ہمارا مذہب جو پروٹیکشن خواتین کو مہیا کرتا ہے، یا جس طرح سے ہمارا معاشرہ ایک عورت کو ریز کرتا ہے، گورے اس کو دیکھ کے رشک کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جو فیملی سسٹم اور فیملی ویلیوز ہمارے معاشرے کے اندر ہیں وہ گورے کو کبھی زندگی میں میسر ہی نہیں آئی۔ ایک مثال میں یوں بھی دیتا چلوں کہ یہ جو لبرل خواتین ہیں، اگر یہ پاکستان کے اندر یہ چاہتی ہیں کہ وہ جیسے مرضی کپڑے پہنے اور گھومے پھریں تو پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے، ان کی اپنی ذات کے لیے بھی اچھا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، آپ نے ریسنٹلی ایک خاتون کو دیکھا، اس نے ایک عجیب و غریب لباس پہنا تھا تو موب نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ تو اگر آپ چھوٹے کپڑے پہن کے آ جائیں گے پاکستان کی روڈز کے اوپر تو آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس کی مثال اس طرح بھی لیں، ایک برقع پہننے والی خاتون جب پاکستان میں بازار میں آتی ہے تو اس کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے؟ اسی عام طور پہ دیکھا جاتا ہے جیسے ایک خاتون آئی ہے، نارمل بات ہے، وہ آ کے اپنی شاپنگ کر رہی ہے۔ لیکن وہی برقع پہنی خاتون کو اگر آپ امریکہ میں کسی بیچ پر چھوڑ دیں جہاں پہ آتے ننگے لوگ آپ کو ویسے ہی ملیں گے، تو اس وقت وہ آتے ننگے معیوب نہیں ہے، وہ برقع پہنی ہوئی عورت ان کے درمیان معیوب لگے گی۔ اسی طرح وہی آدھے لباس والی عورت کوئی پاکستان میں بھیج دیں تو پھر ادھر کیا حالات ہوں گے؟ تو یہ ایک ایسا کلچر ہے جہاں پہ کلچرل ویلیوز بھی ایسی ہیں کہ کچھ چیزوں کی اجازت یہاں پہ نہیں ہو سکتی، جو میں سمجھتا ہوں بڑی بہترین بات ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ اور اگر آپ کو اتنا ہی پسند ہے لبرلزم، یا آپ اپنی اتنی مرضی کرنا چاہتے ہو تو امریکہ دے ویزے لواؤ تو چلے جاؤ، آپ کو روکا تو کسی نے نہیں ہے۔ لیکن یہ ایک پلانڈ طریقے سے عورت کی جو پاکستان میں خواتین ہیں ان کی ذہن سازی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جیسے شاید مرد آپ لوگوں کے اوپر مسلط ہوتے ہیں، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جس معاشرے کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر عورت کو جس طرح سے ریز اپ کیا جاتا ہے، براٹ اپ کیا جاتا ہے، وہ کوئی اس کی تذلیل نہیں ہے بلکہ اس کی عزت افزائی ہے۔ یعنی بیٹی کے روپ میں دیکھیں تو عورت کتنی پروٹیکٹڈ ہے، آپ بیوی کے روپ میں دیکھیں تو عورت کی کیا ویلیوز ہیں، ماں کے روپ میں دیکھیں تو پھر تو کمال ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ وہ دادی نانی بھی بن جائے گی تو اس کی اپنی ویلیوز ہیں، اس کی اپنی ایک لیگیسی ہے عورت کی، جو پاکستان میں اور اس جیسے معاشرے کے اندر اور مذہب کے اندر بھی اس کو پرووائڈ کی جاتی ہے۔ ویئرایز یہ خواتین جس لبرل معاشرے سے انسپائرڈ ہے، وہاں پہ عورتوں کو آپ 20-20 سال ایک ریلیشن میں رہتے ہیں اور یہی فیصلہ نہیں کر پاتے کہ ہم نے شادی کرنی ہے۔ 2-4 بچے ہو جاتے ہیں بغیر شادی کے، لیکن ان کو یہ نہیں ابھی طے ہوتا کہ ہم نے شادی کرنی ہے کہ نہیں، کیونکہ ذہن میں ایک بے وفائی کا عنصر تو موجود ہوتا ہے نا کہ جب دن چاہے گا اس کو چھوڑ دیں گے، اور وہ وقت گزاری کے لیے ساتھ رہتے ہیں۔ ایسی چیزوں کو اسلام نے حرام قرار دیا، اسلام نے فیملی سسٹم کو ویلیو دیا۔ یہ
جب بھی فطرت سے ٹکراتا ہے نا انسان, فطرت کے اگینسٹ جاتا ہے, جیسے انگریز یہی لبرل اسی معاشرے کے اندر یہ کہتے ہیں جی ہم جنس پرستی کو بھی اجازت دے دیں, یعنی عورت بھی شادی کر لے, مرد بھی شادی کر لے, یہ تو اس کو پروموٹ کرتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ اب پھر وہ دوسری دنیا کے ممالک میں لوگوں کو ویزے دیتے ہیں, یار سانو بندے چاہیے دینے. کیڑے بندے چاہیے دینے؟ وہ بندے جڑے آ کے فیملی بنان, بچے پیدا کریں, الاؤنسز بونس دیتے ہیں بچے پیدا کرنے پہ. بچے پیدا کرنے والا کوئی نہیں, آپ نے نیچر سے ٹکرایا ہے. آپ تو یہاں پہ نیچر سے ٹکرایا نہیں جاتا, نیچر کے ساتھ چلا جاتا ہے. عورت اور مرد جو ہے وہ فیملی بلٹ اپ کرنے کے لیے ان کو بنایا گیا ہے. تو اس معاشرے کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ عورت کو جو حقوق حاصل ہے وہ آلریڈی بہت فیئر ہے. اس کے علاوہ بھی اگر کہیں عورت کی کسی بھی مد میں تذلیل ہوتی ہے یا اس کے حقوق کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے تو ہم اس کے ساتھ ہیں. لیکن یہ اگر آپ کہیں گے آپ اپنی مرضی کے کپڑے پہن کے پھریں گے, آپ اپنے شوہر کے ساتھ اپنی فیملی ویلیوز میں جو مرضی وہ اپنی مرضی والا وہ چلائیں گے, تو یہ چیزیں جو ہے نہ تو اسلام ان کی اجازت دیتا ہے اور نہ ہی معاشرہ ان کی اجازت ہے.